أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، گزشتہ جمعہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت ہر شخص تک پہنچانا یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس موضوع پر بات ہوئی تھی کہ احسن طریقے سے، محبت کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ دین کی دعوت ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے. جتنی اہمیت ایک شخص کی خود اسلام قبول کرنے کی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، جتنی اہمیت اس کی ہے اتنی ہی اہمیت اس دین کو سیکھ لینے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی شخص خود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد پھر وہ یہ سمجھے کہ بس اب مجھے کسی دوسرے سے اس سے متعلق کوئی سروکار نہیں. تو ایسا نہیں. اس کا اپنا وجود جتنا محترم ہے ایک شخص کا، ایک مسلمان کا، اس کے لیے دوسرے کا وجود اس سے بڑھ کر محترم ہے. دوسرے کے وجود کی ایک مسلمان کے لیے اس کے اپنے وجود سے بڑھ کر قدر ہے، جسے ہم احسار کہتے ہیں. اور یہ اسلام نے جو ہماری تربیت کی ہے، اسلام ہمیں جو کچھ سکھاتا ہے اور جس طرح کا انسان بناتا ہے، تو ایسا نہیں کہ یہ پریکٹیکلی کوئی اس طرح کی ایسی کوئی چیز موجود نہیں، بلکہ ہماری اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے. بہت سارے واقعات ہمیں اس سلسلے میں ملتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو کہ اسلام کا اور ایمان کا عملی نمونہ تھے، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں. اور یہ کوئی ایسی کچی چٹھی قسم کی روایات نہیں ہیں، بلکہ حقائق پہ مبنی ہیں کہ جن کی پوری صحیح اسناد موجود ہیں. ورنہ تاریخ انسانی کے بہت سارے ابواب ایسے ہیں کہ جنہیں کسی صاحب نے اپنی مرضی سے جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد پھر اسے دوسروں تک پہنچا دیا اور اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے. بہت سارا تاریخ کا حصہ ایسا ہے. لیکن جو چیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنتی ہے اور پھر اسی کے ضمن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو سیرتیں ہیں، جو ان کے اعلیٰ اخلاق ہیں، ان کے جو اعلیٰ اخلاق کے نمونے ہیں، اسی طریقے سے اسلام کے غلبے کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے ان کی جو جد و جہد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو مہمات روانہ فرمایا کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوتی ذمہ داریاں لگایا کرتے تھے، اور خود دین سیکھنے کے حوالے سے اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اہتمام کیا اور صحابہ کی جو ذمہ داریاں لگائیں وہ
سیرت النبی اور سیرت صحابہ کے صفحات میں، اور بالکل صحیح پوری صحیح روایات کے ساتھ وہ موجود ہیں۔ تو ان میں آپ تقریباً سب حضرات ہی جانتے ہیں، جنگ یرموک میں ان 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کہ جن کے متعلق حضرت ابو جہم ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور اس کو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے در منصور میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد مجاہدین اپنے اپنے خیموں کی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اپنے اپنے خیموں کی طرف واپس آ رہے تھے، تو میں نے دیکھا میرے چچا زاد بھائی ابھی تک نہیں پہنچے۔ تو کہتے ہیں میں ان کی تلاش میں نکلا، اور چلتے چلتے میں وہاں چلا گیا جہاں زخمی اور شہداء پڑے تھے، محاذ پہ میدان میں وہاں چلا گیا۔ تو کہتے ہیں تلاش کرتے کرتے میں دیکھا کہ میرے چچا زاد بھائی جان کنی کی عالم میں ہیں، شدید زخمی ہیں، اور بالکل ان کی جان کشی کا جان نکل رہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے احتیاطاً اس طرف جاتے ہوئے پانی کا مشکیزہ اپنے ساتھ اٹھا لیا تھا۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی پانی پلاؤں؟ تو وہ انہوں نے اشارہ کیا کہ پانی پلائے۔ تو ان کے ساتھ ہی ایک دوسرے صحابی جن کا نام اسی جگہ اسی روایت میں حشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اسی طرح زخموں کی تاب میں ہیں اور شدید قسم کی اس حالت میں ہیں، جان کنی کے عالم میں ہیں۔ تو ان کی طرف سے آواز آتی ہے پانی۔ تو حضرت ابو جہم کہتے ہیں کہ مجھے چچا زاد بھائی نے، جو خود ان کی جان نکل رہی ہے، وہ اشارہ اس کی طرف کرتے ہیں کہ اسے پہلے پلائے۔ کہتے ہیں میں جوں ہی ان کی طرف گیا، قریب میں ہی دوسری طرف سے آواز آئی پانی۔ تو کہتے ہیں کہ حشام نے ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ انہیں پانی پلائے۔ کہتے ہیں جب میں ان تک پہنچا، ان کے منہ میں پانی اڈیلا، تو وہ اس وقت اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکے تھے، یہ تیسرے صحابی۔ کہتے ہیں بھاگتے ہوئے میں پھر حشام کی طرف آیا تو حشام بھی شہید ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں میں بھاگتے ہوئے پھر اپنے چچا زاد بھائی کی طرف آیا تو یہ بھی اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر چکے تھے۔ یہ تو وہ کیفیت ہے جب کسی دوسرے کا کوئی اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ جب ذرا سی چوٹ ہماری اپنی انگلی پہ آتی ہے تو ہم دیکھیں حاضرین محترم، یہ اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، جو ہمارے مزاجوں پر، ہماری طبیعتوں پر، ہماری ترجیحات پر جس نے اپنا اتنے اثرات چھوڑے کہ اپنے وجود سے بڑھ کر دوسرے کے وجود کو احترام اور اس کی قدر نصیب ہوئی۔ آج یہ جو نفسہ نفسی کسی کیفیت ہے، ہوس ہے، اور دوسرے کا کوئی اس کی قدر نہیں ہے اور دوسرے کے حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے، تو یہ صرف اس لیے کہ وہ جو اسلام جو تربیت کرتا ہے، تو اس طریقے سے ہم نے نہ اسلام کو سیکھا ہے، نہ اسلام کو دیکھا ہے، نہ اسلام سے ہم اپنی تربیت کر پا رہے ہیں۔ ہم مرتے ہوئے اس حالت میں تو کیا، جب سب کچھ موجود ہوتا ہے تو تب بھی ہماری مزید اور لینے کی حرص اور ہوس تو موجود ہے، جسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ جو انسانی ہوس ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان کو غفلت میں ڈال دیا ہے کثرت کی حرص نے۔ میرے پاس ایک چیز ہے تو اور آ جائے، ایک ہے تو اور آ جائے، دو ہو گئی ہیں تو تیسری بھی ہونی چاہیے۔ یہ جو حرص ہے نا انسان کے اندر، یہ جو طمع اور لالچ ہے، لالچ یہ کبھی بھی کسی جگہ بھی جب کسی شخص کے اندر حرص آ جاتی ہے، لالچ آ جاتی ہے، طمع آ جاتی ہے، تو پھر اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی، پھر اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کا دل بند ہو جاتا ہے، اس کے دماغ پر بادل چھا جاتے ہیں، پھر اسے دوسرے کی نہیں، پھر بس اپنا من اسے نظر آتا ہے، اور یہی انسان کی ہلاکت ہے۔ پھر اسے ہلاکت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ حاضرین محترم، اسلام وہ دین ہے ہمارا کہ جو زندگی ہے، جو ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پورے عالم کے اندر اگر کوئی روح ہے تو وہ اسلام ہے، وہ ہمارا دین ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی تعلیمات
اور اس کا ایک مکمل اور جامع نظام جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد سے لے کر خاندان تک اور خاندان سے لے کر معاشرے تک ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دیں وہ تعلیمات ہیں، اگر ہم ان کے علاوہ کہیں سے کوئی ایسی چیز پا لیں گے تو وہ یاد رکھیے ہمیں بربادی اور ہلاکت کی طرف تو لے جائے گی، کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ نہ دنیا میں راحت اور سکون آ سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اس سے کسی طرح کی کوئی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ جناب سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے ہیں کہ جن پر بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی رشک کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا تھا اور خاص طور پر قرآن کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، حدیث کا علم اللہ جل شانہ نے جناب سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تقوی، ایسا تقوی اور ایسی باعمل شخصیت کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیر تک جب ہم دیکھنا ہوتا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کیا کرتے تھے، تو ہم ابن عمر کو دیکھتے تھے، کیونکہ ابن عمر ہر وہ کام کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ حج کے سفر پہ ہیں، پورا ایک قافلہ لے کر جا رہے ہیں، قافلے کی قیادت کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر وہاں رکتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں اور ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو جن جن مقامات پر رکے تھے وہ وہی مقامات تھے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا کرتے تھے، رکا کرتے تھے، اور یہ صحابہ کا معمول رہا۔ تو ایک موقع پر جناب سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹھے بیٹھے اٹھ کے چلے گئے اور دور ایک جگہ سے ہو کے وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گئے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا ابن عمر کیوں، کہاں گئے تھے؟ آپ نے تو شروع میں اس وقت جب یہاں آ کے ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے اور فرمایا کہ آپ نے کہا تھا میری کوئی حاجت نہیں ہے، تو ابھی کہاں گئے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہنے لگے کہ مجھے کوئی حاجت تو نہیں تھی، لیکن جب یہاں رکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے سفر میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے رکے اور قضائے حاجت کے لیے آپ اس جگہ پہ گئے تھے اور وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہوئے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اگرچہ حاجت تو نہیں ہے لیکن وہ عمل تو کر لوں، وہاں جا کے بیٹھ کے اٹھ کے تو آ جاؤں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر گئے تھے اور بیٹھے تھے۔ تو اتنا نبی اکرم صلی اللہ، اور یہ وہ عشق ہے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور اتباع کا۔ حاضرین محترم کہ جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آج بھی ایک انفرادی شرف رکھتا ہے۔ صحابی ہونا تو ہر صحابی کے لیے ایک شرف ہے، ہر صحابی کا ہی ایک مقام ہے، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ یہ شرف ہے کہ وہ کام ہر حال میں کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی خاص ضرورت کے تحت بھی کیا ہے تو یہ اس کو ضرور کر رہے ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ جل شانہ ہم سب کو سچی اور خالص محبت نصیب فرمائے، اور ابھی اس کی بڑی کمی ہے۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی کوئی نہیں جی سنت ہی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بڑا ایک جاہلانہ، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کے منافی یہ جملہ ہے تو یہ میری بات غلط نہیں ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو یہ کہہ کے نظر انداز کر دینا جی سنت ہی ہے نا، نعوذ باللہ، سنت بہت بڑی چیز ہے۔ یہی وہ فطرت ہے انسان کے اندر جو شیطانی قوتیں ہیں، ان قوتوں کے مقابلے کے اندر وہ قوت جو روحانی قوت ہے وہ ہے جسے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا یہ انسان کے اندر سے شیطانی قوتوں کو آہستہ آہستہ زائل کر کے رکھ دیتا ہے اور شیطانی قوتوں کے اثرات ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر سنت کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ انہیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں ہمیں تلاش کرنی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں بھی لانی چاہیے، دوسروں کے سامنے بھی پیش کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء کرام واعظین جب بات کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی چیز سنت کے طور پر بیان کرتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ انہی کی ذمہ داری ہے، انہی کا کام ہے اور انہوں نے اپنا لیا ہے تو کافی ہے۔ نہیں، علماء کرام اپنی وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے
کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد پھر اسے اپنے تک نہیں دوسروں تک رکھنا ہے۔ تو یہ جو منصب ہے، یہ جو ذمہ داری ہے علماء کرام کی، اس منصب کا تقاضا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال سننے والوں کے سامنے، دیکھنے والوں کے سامنے اس طریقے سے بیان کیے جائیں کہ جس طریقے سے اللہ نے مجھے توفیق نصیب فرمائی ہے، یہ دوسرے بھی اس کو اپنائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، تیسرا خوبصورت واقعہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کر رہا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو مستحق تھے، ضرورت مند تھے، کسی نے اپنے گھر میں بکری ذبح کی تو اس کا گوشت کچھ حصہ ایک صحابی کے گھر دے دیا۔ اندازہ تھا کہ یہ غریب آدمی ہیں، ان کے گھر کئی دنوں سے ہی گوشت نہیں پکا، تو آج میں ان کے گھر گوشت دے دوں۔ وہ آئے اور ان کو دے دیا۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ میرے ساتھ میرے جو پڑوسی ہیں وہ تو مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو تو مجھ سے بھی زیادہ ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو پھر باقی کھانے میں باقی جو چیزیں ہیں وہ مجھے وافر نصیب ہو جاتی ہیں، میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، یا میں نے نہ بھی کھایا تو کوئی بات نہیں، اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے گھر میں بزرگ ہیں، تو اس نے وہ اٹھایا اور ساتھ والے اپنے اس صحابی کے گھر بھجوا دیا۔ اسی طریقے سے جب ان کے گھر پہنچا تو جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک اور ایسے دوست جن کو وہ جانتے تھے کہ وہ ضرورت مند ہیں اور وہ ان سے زیادہ مستحق ہیں، تو وہ اٹھا کے ان کے گھر بھجوا دیا۔ اب یہ صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن، ان کو بھی اللہ جل شانہ نے جو مقام اور جو مزاج عطا فرمایا تھا، ایسا نہیں، ورنہ بسا اوقات جن بیویوں کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، شوہر چاہتا بھی رہے تو وہ کام نیکی نہیں کرنے دیتی، لیکن جب خواتین کی گھر میں اسی طرح کی تربیت ہوتی ہے تو پھر وہ گھرانہ واقعتاً ایک مثالی گھرانہ ہوتا ہے۔ تو جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ گوشت چلتے چلتے تھوڑے ہی وقت بعد دوبارہ انہی کے گھر آ گیا جنہوں نے سب سے پہلے دوسرے اپنے پڑوس والے کو بھیجا تھا۔ یعنی ہر کوئی یہ سمجھتا تھا یہ احسار اور یہ وہ احترام اور دوسرے کے ساتھ تعلق اور محبت اور احسار جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں یہ آپس میں یہ انس اور یہ محبت نصیب فرمائے۔ اور یہ محض ایسا نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے حالات سے اچھے طریقے سے واقف رہنا، جستجو، تجسس اور جاسوسی نہیں، بلکہ خیر خواہی اور ہمدردی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کسی دوسرے کو کوئی ایسا تو نہیں کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو یا فلاں سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ یہ جائزہ لیتے رہنا اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے گرد و نواح جہاں کہیں چل رہے ہیں دوسروں کے متعلق، ان چیزوں کا خیال رکھنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اپنی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ ہو کہ وہ فلاں میرے گھر کے افراد، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے اور تعلق والے، میرا وہ فلاں دوست، تو ایسے لوگ جن کی ضروریات ہیں ان کے متعلق خیال رکھتے ہوئے ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا، یہ اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول تھا گشت کیا کرتے تھے، امیر المومنین تھے، گشت کیا کرتے تھے اور مختلف اوقات میں مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے اور جا کے احوال لیا کرتے اور اس کے مطابق جہاں جہاں جن کی ضرورتیں ہوتی تھی پوری کیا کرتے تھے۔ جہاں دن کو اپنے خلافت کے امور پورے کر رہے ہوتے تھے اور اللہ جل شانہ کی عبادت کر رہے ہوتے تھے، تو رات کے پہر جلدی اٹھتے، تہجد کی نماز پڑھتے اور کسی نہ کسی علاقے میں نکل جاتے۔ تو جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے ایک طرف چلے گئے، دور دیکھا کہ ایک گھر کے اندر لائٹ جل رہی ہے، رات کا آخری پہر ہے، لائٹ جل رہی ہے اور اندر سے کسی کے تکلیف کی اور اس کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتے ہیں، اپنے ملازم سے کہتے ہیں کہ ذرا پتہ کریں اس گھر میں کیا ماجرا ہے۔ اور یہ وہ واقعات ہیں جو تقریباً آپ جانتے ہیں، صرف اپنے موضوع کی مناسبت سے، صرف اس لیے کہ ان واقعات سے ہمیں خود ایک ترغیب ملتی ہے، ہمارے اندر خود ایک جذبہ آتا ہے۔
اور ہماری تربیت اور اصلاح کے لیے ان کے سامنے کوئی ایسی مثالیں پہلے سے موجود نہیں تھیں۔ ایسا نہیں کہ وہ بھی ان کے سامنے بھی کوئی ایسی مثالیں موجود تھیں، نہیں، صرف اسلام نے براہ راست ان کی جو تربیت کی تھی، وہ تربیت انہیں ان چیزوں پر، ان اعمال پر ابھارتی تھی۔ وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اسلام نے ان کی جو تربیت کر دی تھی، اس پر وہ مسلسل ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہتے تھے۔ لیکن آج اللہ کا احسان ہے کہ یہ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں، اور پھر اس دور میں ہم قابل فخر ہیں کہ یہ مثالیں کسی غیر قوم کے افراد کی نہیں ہیں، یہ مثالیں ہمارے ہی اسلاف کی، ہمارے اکابر کی، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اور امت کے بڑے بڑے ان لوگوں کی مثالیں ہیں۔ اور ایسی تابناک تاریخ جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عطا فرمائی ہے، اپنے اس سچے دین کو ماننے والوں کو جو تاریخ نصیب فرمائی ہے، وہ کسی اور کے مقدر میں نہیں ہے۔ آج ہم اپنے نصاب تعلیم میں ہم دوسروں کی کہانیاں پڑھتے ہیں، دوسرے فلاسفرز کو پڑھتے ہیں، دوسرے ایسے حکماء کو اور اطباء کو پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، سیرت صحابہ کو دیکھیں، اپنے اسلاف اور اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں، تو یقین جانیے انسانی تاریخ قاصر ہے اس طرح کی مثالیں پیش کرنے سے۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے اندر سے وہ جو خاتون جس کے اس تکلیف کی آواز آ رہی ہے، اس کے شوہر باہر آتے ہیں، اور وہ رات کے اس آخری پہر میں دو افراد کو دیکھ کے تھوڑا سا تعجب کرتے ہیں۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے بھائی، خیریت ہے، آپ کے گھر میں کوئی تکلیف کا کوئی محسوس ہوتا ہے؟ کہنے لگے جی اس طریقے سے میری اہلیہ ہے اور وہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت کوئی ہاسپٹل تو نہیں تھے کہ جہاں پہ جا کے یہ انتظام ہو، تو وہ انہیں درد ذہ کی تکلیف تھی، رات کا یہ وقت تھا۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنی اہلیہ محترمہ، اور آپ کی وہ اہلیہ محترمہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، سیدہ ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، جو کہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور اہلیہ محترمہ تھی۔ اب ظاہر ہے ان کی جو تربیت جس گھرانے میں ہوئی تھی، ان کی جو نسبت تھی عظیم، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اپنی اہلیہ محترمہ سے ذکر کیا کہ اس طریقے سے ایک بڑا خدمت کا کام ہے اور عبادت ہے بہت بڑی، تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر میرے ساتھ چلیں۔ سیدہ کہنے لگیں کیوں نہیں امیر المؤمنین، اس سے بڑھ کر اور خدمت کیا ہو سکتی ہے۔ ساتھ جاتی ہیں اور جا کے وہ ان کے اس وقت میں، جب کہ اس وقت دایا کا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا، جناب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیٹی، وہ جاتی ہیں اور جا کے ان کی اس تکلیف کو وہ دور کرتی ہیں۔ حاضرین محترم، یہ وہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے، اور اس طریقے سے صفحات اسلامی تاریخ کے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے باہمی تعلق کے متعلق ہمیں وافر رہنمائی مہیا فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمارے آپس کے علاقات اور تعلقات کی جب بات آتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ رہنمائی فرمائی۔ ایک صحیح حدیث ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمسلم علی المسلم ست بالمعروف، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 7 حقوق ہیں جو اچھے کرنے کے کام ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے۔ وہ کیا ہیں؟ اس طرح ویسے تو مختلف مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں بیان کی، لیکن سنن ترمذی کی اس روایت میں 6 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ میں آپ کے سامنے کرنے کے بعد میں بس کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسلم علیہ اذا لقیہ، کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس مسلمان کا جس سے وہ مل رہا ہے اس پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے السلام علیکم کہے، السلام علیکم۔ یہ اسلامی شعار ہے اور بڑی مخلصانہ دعا ہے اور مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ السلام علیکم، دو افراد جب آپس میں ملتے ہیں تو مسلمانوں کا ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا، ابھی صبح کے وقت میں اور دوپہر کے وقت میں اور شام کے وقت میں غیر قوموں کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہی گڈ مارننگ کہتے ہیں،
جو عربی بولنے والے جو کفار ہیں، غیر مسلمین ہیں، وہ صباح الخیر کہتے ہیں، لیکن مسلمان السلام علیکم کہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ جب مسلمان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، چاہے چلتے چلتے آپس میں ملاقات ہوئی ہے یا اسی طریقے سے آج کل جس طریقے سے میسج سے یا خطوط کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے، تو وہ السلام علیکم یہ پہلا حق ہے جب آپس میں ملتے ہیں یا آپس میں جب رابطہ ہوتا ہے۔ اور یہ اسلام کی علامت ہے، مسلمان کی علامت ہے کہ مسلمان جب کسی سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، اور اگر السلام علیکم نہیں کہتا تو ظاہر ہے پھر یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کیا ہے۔ اس لیے یہ جو مختلف ایسی چیزیں ہمارے اوپر ہمارے کلچر پر غالب آتی جا رہی ہیں، تو ذرا دیکھنا ہوگا کہ یہ اسلامی کلچر اور اسلامی تعلیمات اور مسلمان کا جو مسلمان پر حق ہے اس کے منافی ہیں۔ یہ جو ہم گڈ مارننگ کے میسج کر رہے ہوتے ہیں، یہ صباح الخیر کے میسج جو کر رہے ہوتے ہیں، گڈ آفٹرنون کے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے رات کو پھر اور اسی طرح کے جو میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے وہ لوگ جو اوورسیز ہیں، دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، تو وہاں بھی بہت سارے لوگ جو دینی اس نظام کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے یا دینی تعلیم کے ساتھ جن کی وابستگی نہیں ہوتی، تو وہ اسی ایسے ہی کلچر کے اندر اپنے آپ کو ڈھالتے پھر ان کی نسلیں آہستہ وہ دین سے دور ہو جاتی ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، کروڑوں درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے آقا سید الرسول سید الاولین والآخرین نے۔ آپ نے ہمارے تعلق کی جو علامت بیان فرمائی ہے اور ملتے ہی فرمایا السلام علیکم کہا جائے، اور قرآن مجید نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم آپس میں ملتے ہو تو اچھے کلمات کے ساتھ ایک دوسرے کو آداب کے ساتھ، اور تحیہ یہی السلام علیکم ہے، السلام علیکم کہا جائے۔ اور اس کے جواب میں پھر یعنی اس کا جواب دینا پھر یہ دوسرے مسلمان پر یہ واجب ہے کہ ایک مسلمان کو جب السلام علیکم کہے تو وہ اس کا جواب ضرور دے، اور یہ باہمی ایک صاف بعض اوقات آپس میں کوئی نہ کوئی ایسی ناچاکی ہو جاتی ہے، دو افراد کے درمیان کوئی معاملہ پیش آ گیا، دل میں کدورت تھی، تو یہ السلام علیکم یہ دل کی کدورت کے ساتھ نہیں، یہ جملہ ہی ایسا ہے کہ دل سے کہا جائے گا۔ یہ منافق یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، یا منافقانہ انداز میں یہ کلمات کہنا یہ بھی مسلمان کی شان نہیں ہے۔ جب وہ السلام علیکم اللہ تمہارے اوپر سلامتیاں کرے، تو یہ پورے صاف دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ جب کہا جاتا ہے تو یقیناً اس کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی کے نزول کا یہ ذریعہ ہے۔ اور پھر وہ آگے سے یہ جواب دے گا وعلیکم السلام۔ تو یہاں قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ جب تمہیں کوئی ایک شخص السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا اسی طریقے سے جواب دیا جائے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، اسی طریقے سے او بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یا اس سے بھی اچھے طریقے سے۔ ایک شخص نے السلام علیکم کہا، دوسرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اسی طریقے سے وبرکاتہ، اور اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے تو اس کا اسی طریقے سے جواب دینا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یسلم الراکب علی الماشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بیان کر دیے کہ اگر کوئی شخص چل رہا ہے، وہ سواری پر ہے، اس وقت گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہوتے تھے، اور کوئی شخص چلتا جا رہا ہے تو چلتے جو سوار ہے وہ چلنے والے کو السلام علیکم کہے گا، جو سوار ہے وہ چلنے والے کو السلام علیکم کہے گا۔ ہم گاڑیوں میں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اب اس کو سنا کے تو السلام علیکم نہیں کہنا، لیکن چلنے والوں کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دعائیاں کلمات کہہ دیے جاتے ہیں، یا اللہ اپنے اس بندے پر سلامتی فرما، تو حاضرین محترم جس کے ذریعے سلامتی پہنچائی جا رہی ہے وہ سن کے اس کے لیے بھی سلامتی ہوگی اور میرے لیے بھی سلامتی ہوگی۔ اس لیے جو سواری پر سوار ہے وہ چلنے والے کو السلام علیکم کہے، اور اگر جس کو السلام علیکم کہا جا رہا ہے وہ سن لیتا ہے تو وہ ویسا ہی جواب دے گا وعلیکم السلام، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر صرف السلام علیکم کوئی کہتا ہے اور دوسرا اس کا جواب اس طریقے سے دیتا ہے تو یہ گویا اللہ جل شانہ کے ہیں اس کے لیے بڑا فضیلت کا مقام ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا یسلم الراکب علی الماشی،
کہ جو سوار ہے وہ چلنے والے کو السلام علیکم کہے گا، والماشی علی القاعد، اور جو چل رہا ہے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہے اور کوئی شخص کسی کھڑے کے قریب سے گزرتا ہے تو جو گزر رہا ہے، جو چل رہا ہے، وہ اس کھڑے ہوئے کو السلام علیکم کہے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب فرما دی، بیان کر دی، اور پھر فرمایا کہ والقلیل علی الکثیر، اور جو تھوڑے ہیں وہ جو زیادہ لوگ ہوں ان کو السلام علیکم کہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری ترتیب اور پورے آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اللہ ہمارے نبی پر کروڑوں سلام اور درود بھیجے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے معاملات اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں میں ابھی بیان کر دیتا ہوں، لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جب موقع ملا تو اس کو بیان کریں گے۔ فرمایا کہ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اسی طریقے سے جب کوئی شخص کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، یا اپنے کسی کام کے لیے بلاتا ہے تو وہ اپنے کام سے فارغ ہو کے پھر اس کے کام کے لیے ضرور جائے، اس کے ساتھ تعاون ضرور کرے۔ اور اسی طرح فرمایا وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک شخص نے اسے چھینک آ گئی تو اس چھینک کے بدلے میں اس کا جواب الحمدللہ کہہ کر دیا جائے۔ پھر اسی طرح آگے فرمایا وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا چوتھا حق یہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ ایک مسلمان کا چوتھا حق کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس بیمار کی تیمارداری کی جائے، بیمار کی تیمارداری کی جائے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، اور اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا، اس کے جنازے کے ساتھ جانا اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنا۔ فرمایا وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اور چھٹی چیز رسول محترم آقا نامدار سید الرسل سید تاج الاولین ختم المرتبت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے ایک مومن، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہ پسند کرے۔ اس میں مال بھی آ جاتا ہے، عزت و آبرو بھی آ جاتی ہے، اور بھی عزت اور وقار بھی آ جاتا ہے، دیگر جو حقوق جو شخص سمجھتا ہے کہ میرے یہ حقوق ہونے چاہیے، اسی طریقے سے دوسرے کے حقوق آ جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اور اچھا انسان بننے کی اور اچھا معاشرہ بنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد لمن تقدس بصفاته العليا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى، محمود المقام عند الله أسوة عمدة كافة. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين، ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، واجملوا في الطلب وتوكلوا فإن الله يحب المتوكلين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فاتقوا الله عباد الله، واسعوا جاهدين إلى فهم صحيح لدين الله تعالى، متحدين متقاربين متعاونين متآلفين، ولتسعوا بكل ما تملكون من قدرات وطاقات في جميع المجالات الحضارية وعلى جميع المستويات الروحية والأخلاقية والعلمية والثقافية،
والاجتماعية والاقتصادية لتعيدوا لأمتكم عزتها وكرامتها ولتقوم أمتكم بدورها الريادي في هذا العالم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك بك نستجير وبرحمتك نستغيث. ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.